اگر ون ویلنگ کرنے پر اس کو مہارت نہیں ہے اور اگر یہ ون ویلنگ کرتا ہے تو یہ خود کو حرام موت پر پیش کر رہا ہے. حرام موت پر پیش کرنا ہے، ہلاکت پر پیش کرنا. یا مرے گا یا زخمی ہوگا جی تو ہلاکت یا پر کسی پیش کو کرنا. ٹھوک دے گا. بھائی آتی ہے مجھے ون ویلنگ، ایک بات ہے. اب وہ نہیں چلاتا یا ون ویلنگ اس نے کسی استاد ماہر کے ساتھ سیکھی ہو کہ جہاں اس کو خطرہ نہ ہو گرنے کا، کسی کو ٹھوکنے کا، خود زخمی ہونے کا، ایسی جگہ سیکھی ہو. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ون ویلنگ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا وہ پتہ نہیں اتنا ٹھوک دیا ہوگا اس نے. اپنے پوچھتے نہیں ہے نا، تو یوں بچت ہو جاتی ہے. تو ون ویلنگ والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مختصر یہ کہ اب انشاءاللہ یہ ون ویلنگ کبھی بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اب میرے کو تو ٹو ویلنگ بھی نہیں آتی ہے، فور ویلنگ بھی نہیں آتی، مجھے آتی ہی نہیں ہے. میں نے کبھی زندگی میں اسکوٹر نہیں چلائی، اسٹارٹ کرنا بھی نہیں آتی، بندے چلانا سیکھ رہا ہوں. بہرحال یہ کہ ون ویلنگ میں جان کا خطرہ، زخمی ہونے کا خطرہ، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا جان بوجھ کر یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ قرآن کریم میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہاتھوں کر کے ہلاکت پر پیش مت کرو. تو یہ اس طرح کے ون ویلنگ والا ہو یا جس کو تیرنا نہیں آتا اور اپنے آپ کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دے، تو وہ بھی اس طرح کے جو خطرناک جو گیم ہوتے ہیں نا، جو اس کو آتے نہیں ہیں لیکن یہ اپنے آپ کو جو کود جاتا ہے، تو یہ سب یہ اس طرح کرنے والے گناہ گار ہیں. اور ایسی حالت میں جبکہ یہ جان کے خطرے، یہ مرا تو یہ موت جو ہے نا یہ حرام موت کہلاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس لیے ون ویلنگ میں ان مانو کر کے اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا، تو اس میں جو مرا تو یہ بھی وہ ہے خطرناک معاملہ. بلکہ ون ویلنگ سے فائدہ تو کچھ بھی نہیں، صرف لہو و لعب ہے، کھیل ہے. اس سے کوئی یہ تو نہیں جلدی سفر طے ہو جاتے ہیں، بلکہ دیر لگتی ہے. خالی اس کو ہم میں نے کہ اپنی زبان میں کہ عوامی زبان میں بولتے ہیں شوبازی، شوبازی بولتے ہیں. ایسی شوبازیاں جان لیتی ہیں. ایک نوجوان تھا، بہت پاورفل تھا، جاندار تھا، دعوت اسلامی میں بھی اس کا آنا جانا تھا، بہت بہت پاورفل تھا. شاید 10-15 سے اکیلا ہو سکتا ہے، لڑ لے، میرا گمان ہے بہت پاورفل تھا. تو وہ بھی بس بیچارہ وہ اس کے بھی عجیب عجیب شوق تھے، ہوتے جان اچھی ہوتی ہے ویسے دیکھنے میں تو نارمل تھا، لیکن وہ طاقت یا فن یا مارشل آرٹ وغیرہ جانتے ہوتے ہیں. تو ان میں بعض اوقات یہ شو بازی کا ذہن بھی بن جاتا ہے. اب خدا جانے جو بھی جذبہ ہو. تو اس کی یہاں تک کیا ایک کوالٹی تھی کہ جیسے کہ یہ ٹرک جا رہا ہے، یہ ٹرک پر بیٹھا ہوا ہے اور اگلا اسکوٹر پہ جا رہا ہے، تو یہ جمپ مار کے اس کے پیچھے چلتی اسکوٹر میں بھی بیٹھ سکتا تھا. وہ اس طرح کی اس کی کارکردگیاں. تو غالباً اسی طرح کے ایک بار وہ اس نے کرتب کیا، اور ٹرک بھی بھاگ رہا ہے اور اسکوٹر بھی بھاگ رہی ہے، اور اس مرد کے بچے نے چھلانگ لگائی، نشانہ چوک گیا، بیچارہ فوت ہو گیا. اللہ اس کی مغفرت فرمائے، طریقے رحمت کرے. دعا کر سکتے ہیں، خودکشی جو کرے اس کو بھی دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھیں گے، ایصال ثواب کریں گے اس کو. تو یہ شوق اچھے نہیں ہے، یہ خطرناک ہے، شرعاً بھی ان کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ اسی تعالی طرح علی بابا وسلم. ہم نے ایک سے پوچھا تھا، اس نے کچھ اپنے رات کو یا 13-14 اگست کو جو ہوتا ہے تو اس نے کچھ بیان کیا ہے. آئیے میں آپ دکھاتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو. 13 اگست کی رات کو کیا ہوتا ہے؟ 13 اگست کی رات کو عموماً یہی ہوتا ہے کہ لوگ آزادی کے لیے نکلتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے، مگر یہ ہوتا ہے کہ اس سے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں ہمارے. نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ایکسیڈنٹ، یہ میجر ہے، اور لڑائی جھگڑے. یہ صرف 13 اگست کی رات کو ہی ہوتا ہے زیادہ ہی؟ بہت سے دن ہوتا ہے، مگر 13 اگست کی رات کو کیونکہ وہ سب
آزاد ہو کے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے خیر آزادی کا دن ہے, مگر یہ ہے کہ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ اچھائی کے ساتھ برائی بھی ہوتی ہے. اچھا آپ نے ایکسیڈنٹ کا کہا کہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں, آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا ہے؟ جی بہت دیکھے ہیں. کس کا ہوا تھا؟ میرے اپنے دوست کا ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ آئل پہ بائک سلپ ہو گئی تھی, روڈ پہ آئل پڑا ہوا تھا, ایسے پڑا ہوا تھا جیسے وہ پانی پڑا ہوا, مطلب کوئی اس کا دیکھنے والا نہیں تھا. گھومنے کے نکلے؟ جی جی گھومنے کے لیے نکلے. جبڑا ٹوٹ گیا تھا اس کا, اور اسکریچز آئے تھے جسم پہ بہت سارے, مگر یہ ہے کہ الحمدللہ حیات ہے, جانی نقصان نہیں ہوا. یہ حادثات یوں بھی ہوتے ہیں, یہ ون ویلنگ نہیں ہے لیکن چلاتے اس برے انداز سے بابا, یہ جیسے یوں نا یوں 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 جائیں گے یہ شوبازی. اور شو بازی. تو اس میں ہمارے عموماً جو واٹر ٹینکر جو جا رہے ہوتے ہیں ان کے نل کے لیک ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بیماری ہمارے یہاں ہر جگہ نہیں ہے, یہاں- دنیا میں اور ممالک میں نہیں، وہ بچا تو- لے کے وہ پینے کے پانی کا قطرہ گر جائے. وہ ٹینکر ہی روڈ پر آنے کی پرمیشن نہیں ہوگی, کیونکہ ہمارے ملک میں بھی یہ قانون فٹنس سرٹیفکیٹ کا پاپا موجود ہے, عمل نہیں ہے. تو دنیا میں چونکہ فٹنس سرٹیفکیٹ لیے بغیر گاڑی روڈ پر آ نہیں سکتی, اور وہاں فٹنس سرٹیفکیٹ اسی وقت عموماً جاری کیے جاتے ہیں کہ جب وہ واقعی اس کا فٹنس چیک کر لیا جائے. ہمارے یہاں کو فٹنس چیک کرنے کے لیے جائے گا کون؟ رشوت دو, فٹنس سرٹیفکیٹ مل جائے تو کیا عجب, اور ملنے کی اطلاعات ملتی ہیں بابا. تو یوں روڈوں پر پانی اور آئل وغیرہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور موٹر سائیکلیں سلیپ ہو جاتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے. یا پھر کار سے جا کر ٹکراتے ہیں تو یہ دو دوست یا 4-5 لڑکے ایک ساتھ موٹر سائیکلوں پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں, کار سے لڑائی ہو گئی تو یوں جھگڑے شروع ہو گئے, اور پھر وہ گروپ بازی شروع ہوئی. پھر یہ کئی دنوں تک یہ آپس کے اندر گروپ کے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں. بڑا عجیب ماحول ہوتا ہے. اللہ کرے یہ مسجد کا راستہ دیکھ لیں بابا. خیر یہ تیل پہ پھسل کر بیچارے گرتے ہیں, ان کے قصور تو ان کا نہیں ہے. تیل کی ٹانکی لیک ہو گئی تو وہ اب تیل روڈ پر ہے تو جان بوجھ کر تو کوئی تیل پہ چلائے گا نہیں, اسپیڈ نہ بھی ہو تیل پر تو پھسلتا. دو چیزیں بابا, ایک تو یہ کہ بابا دیکھا ایک ساتھ پھسلا تو پھسلتا ہے نا, تو ایک اس کا ہوتا ہے کہ یار میں نارمل جا رہا تھا لیکن ایک چیز روڈ پہ ایسی پڑی ہوئی تھی, کوئی اچانک بھی تو سامنے آ جاتا ہے, حادثہ ہو جاتا ہے. روڈ پر بعضوں کا دوڑے گاڑی کے سامنے آ جاتے ہیں, اس میں کار والے کا بعضوں کا قصور نہیں ہوتا, وہ ایک الگ ہے بابا. لیکن ایک شخص جا ہی اسی انداز سے رہا ہے کہ اس کو پرواہ نہیں ہے. اب جب ایسا شخص جب سلیپ ہوتا ہے نا تو بابا اس سے ہمدردی کرنے والے کتنے کہ یار تم کو دیکھ کر چلانی چاہیے تھی. حالانکہ دیکھ کر چلا تو تب بھی شاید سلیپ ہو جاتا آئل کی وجہ سے, لیکن بعض اوقات بابا آئل سڑک پر ہوتا ہے, اور اگر موٹر سائیکل چلانے والے کو نظر آ جائے نا تو وہ محتاط ہو جاتا ہے. جی لیکن یہ بیچارے محتاط نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کو وہ چلانی سرا ہوتی ہے. تو یہ ماں باپ کے اوپر بھی غور نہیں کرتے کہ پیچھے کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں. اب سینکڑوں حادثات ہوتے ہیں عید کی رات, عید کے دنوں میں سینکڑوں, 500 سے زیادہ حادثات تو صرف ریکارڈ کیے گئے مرکز الاولیاء لاہور میں. اور اس کے علاوہ اگر میں ملک بھر بولوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہو جائیں. یہ موٹر سائیکل کو غلط انداز سے چلانے والے جو بہت جوش میں اور اس طرح شو بازی کرتے ہوئے چلاتے ہیں, بیچارے ان کے ماں باپ پر کیا بیتتی ہوگی, ان پر کیا بیتتی ہو, کئی دنوں تک یہ ہسپتال سے باہر نہیں نکلتے ہوں گے. ڈاکٹروں کی بھی پھر وہ جو ٹیسٹ ہیں پھر جو ہوتا ہوگا وہ ہوتا ہوگا. اللہ کرے کہ مزید مان جائے, ہمیں ایس ایم ایس آنا شروع ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہم کوشش کریں کچھ دیر کے بعد ون ویلنگ کرنے والے, ابھی بھی ایک سوال بھی آیا ون ویلنگ کیا, تو اس کی وضاحت امیر علیہ سنت نے بھی کر دی, ہم نے بھی کی کہ ایک ویل پر جو 2 ویل پر یہ موٹر سائیکل چلتی ہے, جو آگے کا ویل اٹھا کر جو ایک ویل پہ چلاتے ہیں, بے دردی کے ساتھ موٹر سائیکلیں بعضوں کا چلاتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ون ویلنگ کرنے والوں کی کچھ عبرتناک مناظر ہمارے پاس ہوں, وہ دکھا دیں. ایک کاش کہ دیکھنے والا خود عبرت لے لے, اللہ کرے. آپ تو دکھائیں گے اس کو کہ جو ایسا نہیں کرتا, کرنے والے تو اب روڈوں پہ ہوں گے. باپا لیکن ہر کوئی روڈ پہ نہیں بھی آیا ہو, مگر بعض اوقات مختلف مواقع پر یہ بس بیٹھے روڈ پہ چلتے ہیں. بابا نارمل بھی عام دنوں میں بھی روڈ پہ چلتے یہ جا رہے ہیں نارمل, سیدھے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. بلکہ اگر مجھے کہنے دیجئے کہ ایسے مائنڈ کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کار کے اندر دیکھیں گے نا کوئی معاذ اللہ کوئی بے پردہ عورت بیٹھی ہوئی ہے دیکھ رہی ہے, اب جیسے دیکھیں گے نہ ٹھا کر کے اچھالیں گے, اس کے سامنے نکلیں گے, جیسے نہیں وہ اندر میں بیٹھ کے تالی بجا کے اس کو شاباشی دے گی, تالی بجانا ویسے غلط.
وہ ہو سکتا ہے اندر بیٹھ کے بولتی ہو کہتا ڈیڑھ ہوشیار ہے، میرے کو دے کر ڈیڑھ ہوشیاری کر رہا ہے، اور اسی کے سامنے ٹھا کر کے وہ نکل جائے، کیسی ناک کٹے، آنکھ کٹے، پتہ نہیں کیا کیا کٹے بیچارے گا. تو یہ ہے بابا مینٹلٹی ہے. گرے تو کیسے ناک کٹے، یہی عرض کر رہا ہوں کیسا ہو. ایسے ناک کٹے گرے تو یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھاشا نہیں سمجھتے یار. تو ہو سکتا ہے کہ ایسے ہوں، یا ان کے ماں باپ دیکھ لے تو وہ روکے کہ ہم نے دیکھے عبرتناک مناظر، کیا مطلب، کیونکہ عموماً والدین کو ادھر ادھر سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا یوں چلاتا ہے، آپ کا بیٹا یوں چلاتا ہے، تھوڑا سمجھا دیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کچھ ہو جائے. ماں باپ کو کارنامے سناتے بھی ہوں تو تعجب نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. میں یوں کرتا ہوں. ابھی دکھاتے سب سمجھدار تھوڑی ہوتے ہیں. تھوڑی دیر میں دکھاتے ہم آپ کو مناظر. ابھی ہم جیسے کہ اب آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ جو ون ویلنگ کے جو مناظر تھے، ذرا دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے. جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات ہے بہارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی آج سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت سدھارا. اتنی ناک کٹتی ہے ان لوگوں کی، پھر بھی یار وہ دیکھنے والے باز نہیں آتے. تو بہرحال یہ کہ یہ عید کے موقع پر یا 14 اگست یا مختلف مواقع پر دنیا بھر میں یہ دھندے ہوتے ہوں گے. ہمارے یہاں پاکستان میں عید الفطر کے موقع پر یہ نوائے وقت آن لائن 23 اگست 2012 کی خبر ہے کہ عید الفطر کے موقع پر لاہور میں ون ویلنگ کرتے ہوئے ایک نوجوان ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے. ایک اور خبر، دارالسلام ٹوبہ میں عید کے دوسرے روز ون ویلنگ کرتے ہوئے نوجوان موٹر سائیکل سوار فیملی سے ٹکرا گئے. حادثے میں 2 خواتین سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 نوجوانوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں. اب یہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے نا. ایک اخباری رپورٹ کے مطابق عید کی چھٹیوں پر بھی ون ویلنگ کرنے والوں نے موت کا کھیل جاری رکھا. ملتان میں عید کے دن ون ویلنگ کرتے ہوئے زخمی ہونے والے نوجوان نے دم توڑ دیا. کراچی میں موٹر سائیکل ٹکرانے سے 2 نوجوان زندگی کی بازی ہار گئے تھے. گزشتہ 4 روز میں لاہور کی سڑکوں پر ون ویلنگ کرتے ہوئے 50 سے زائد نوجوان زخمی ہوئے. سردار آباد کے سمندری روڈ پر ون ویلنگ کرتے ہوئے 2 نوجوان کھمبے سے ٹکرا گئے، ایک ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا. ون ویلنگ کے شوق نے چور بنا دیا. ون ویلنگ کا شوق پورا کرنے کے لیے موٹر سائیکل چرانے والے 8ویں اور 9ویں جماعت میں زیر تعلیم 2 دوستوں کی عبرتناک داستان کچھ یوں ہے کہ دونوں دوست یہ لاہور کے ایک محلے میں تھے اور کچھ لڑکوں کو ون ویلنگ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں بھی ایسا کرنے کا شوق پیدا ہوا. تو ان کے دل میں شوق تو پیدا ہوا مگر والدین انہیں موٹر سائیکل نہیں دلوا سکتے تھے. نیز ان کی عمریں بھی ترتیب 12 اور 13 سال، جس کے سبب قانونی طور پر موٹر سائیکل چلانے کے مجاز ہی نہیں تھے. اس کے باوجود ان کے ذہن پر ون ویلنگ کا ایسا جنون سوار ہوا کہ پہلے تو انہوں نے اپنے دیگر دوستوں سے نہ صرف موٹر سائیکل چلانی سیکھی بلکہ ون ویلنگ بھی کرنے لگے. لیکن اپنی موٹر سائیکل نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ون ویلنگ کا لطف ادھورا رہتا. چنانچہ دونوں دوستوں نے موٹر سائیکل چوری کر کے اپنا شوق پورا کرنے کا فیصلہ کیا.
यूं इन्होंने पहली मोटरसाइकिल चुराई और इस पर खूब वन व्हीलिंग की, और जब पेट्रोल खत्म हो गया तो मोटरसाइकिल सरे राह रखकर भाग गए। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जब दोनों मिले तो एक और मोटरसाइकिल चुराने का प्रोग्राम बनाया। अब ये दोनों अक्सर और बेशतर मोटरसाइकिल चोरी करते और जब तक पेट्रोल ना खत्म होता खूब मजे करते, वन व्हीलिंग करते, मोटरसाइकिल पर करतब करते, बाद में मोटरसाइकिल फेंक देते। एक दिन इन्होंने मोटरसाइकिल चुराई और स्टार्ट करके भाग ही रहे थे कि मोटरसाइकिल के मालिक की नजर पड़ गई। जब उसने शोर मचाया तो करीब से गुजरने वाली पुलिसमैन ने इनका पीछा किया और दोनों को पकड़ लिया। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक दोनों अब तक 15 से जायद मोटरसाइकिलें चोरी कर चुके थे। ये भी वन व्हीलिंग के शौक का शैतानी खार है। हम मदनी बहार बोलते हैं अच्छे कामों वाली, ये शैतानी खार माने शैतानी कांटा है कि वन व्हीलिंग का शौक ने चोर बना दिया इनको। मोटरसाइकिल का आखिर नाक कटी, पुलिस ने धर लिया, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो अल्लाह करे कि हमारे ये उल्टे सीधे शौक जो है ये खत्म हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्पेन, बार्सिलोना, माशाअल्लाह, वेलकम। यहाँ भी वन व्हीलिंग चलती होगी। अब ये ज़्यादातर आई दूसरे मुल्कों से है, इन्होंने भेजा होगा। अब ये कुछ कह नहीं सकते पापा, लेकिन ये कि वहाँ भी इस तरह की ये चली थी हेवी बाइक से पापा। रेसों में जो बड़ी बड़ी बाइकें चलती हैं ना, मोटरसाइकिलें जिनके टायर होते हैं पापा इतने मोटे मोटे, वो मतलब कि ये रेसों में चलाते थे। अब ये हमारे यहाँ मतलब कि ये देखा देखी ये लिया, अब इतना सा मतलब कि सूखा साटा सा इनका टायर है, वो भी मतलब कि 1.5 साल से मोटरसाइकिल चलाते घिस गया। पैसे इसके बाद इतने हैं नहीं कि नया टायर लेकर लगा सके। टायर के इसके जो दांत थे वो घिस चुके इसके, और वो टायर वैसे ही आधा गंजा हुआ है कि जो थोड़े से पानी पर भी स्लिप हो जाए। इस पर इसको शौक चढ़ा होगा और ये ठा करके उठाता है। ये सीधी नहीं चल सकती है अभी तुम्हारी मोटरसाइकिल के, वो स्लिप हो जाएगी, ये एक टायर पे कहाँ से चलेगी। और वो इतना मोटा टायर होता है वो हेवी बाइक चलाने वालों का, और वो 800 सीसी और पता नहीं 1000 सीसी और 400 सीसी गाड़ी होती हैं। तुम 70 से मतलब कि वो 70 सीसी और 50 सीसी पर तुम मतलब उठाते हो। ये बेचारे बाबा नहीं समझ पड़ती इनको, ना इनको महारत। ये बस ये देख देख के ये चल पड़े। और इतनी यानी कि मेरे पास इतनी वीडियोस आई थी बाबा, और तकरीबन वीडियो के अंदर जो लोगों ने तासुरात दिए ना, ये वन व्हीलिंग के दिए। ऐसा लगता है कि जैसे कि नासूर बन गए, इलाके फिक्स हो गए हैं जहाँ पर ये नौजवान जमा होते हैं और वन व्हीलिंग का मुकाबला करते हैं, और बड़े बड़े माहिर ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, मगर ये इनको इबरत नहीं आती। तो ये माँ बाप के लिए भी बड़ा दर्द सर होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाहर ये क्या करते होंगे उनको क्या पता। ढूंढते होंगे, सुबह तक बच्चा आया नहीं होता होगा, अगले दिन ढूंढने निकलते होंगे, और पता चलता 2 दिन के बाद पता चलेगा कि अल्लाह ना करे कहीं कोई बच्चा पड़ा हुआ ना मिले। तो अल्लाह करे कि ये लोग समझ जाएं। दावत इस्लामी में भेज दो अपने बच्चों जी को, बाबा। मदरसतुल मदीना में, दारुल मदीना, जामिअतुल मदीना, फिर ये कि मदनी काफिलों के मुसाफिर बनाओ, मदनी माहौल में होंगे तो उम्मीद है कि बचत की सूरत है। कन्फर्म तो नहीं है कि अब यह कि यहाँ भी आए और कहीं ऐसे उल्टे सीधे इसने दोस्त रखे तो हमको पता तो नहीं चलेगा। इसलिए अगर इनके दोस्त वाकई आशिकान रसूल होंगे ना, फिर तो ख़तरा मैं समझता हूँ नहीं है। उल्टे सीधे दोस्त रखे तो फिर ख़तरा रहेगा, लेकिन ये आता रहेगा तो हो सकता है इसका जहन बन जाए और इन चीज़ों से बचत हो जाए इनकी। माहौल में आकर जो माहौल में रचे बसे इस्लामी भाई आशिकान रसूल, इनकी सोबत अगर इख्तियार करें और वो इनको सादगी का और नेकी की दावत का दर्स देते रहें तो उम्मीद है कि बन जाएगी, वरना फिर वो नहीं, हर कोई माने ये ज़रूरी नहीं होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।